اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھائیں گے درود شریف کہ درود شریف میں جو الفاظ ہیں ان کی کیا میننگ ہے۔ اللہم، اے ہم سب کے اللہ، یہ دو لفظ سے بن کر بنا ہے، اللہ اور ہما۔ یہ پیچھے آ چکا ہے اس کی تشریح۔ صلی، تو رحمت نازل فرما، یہ امر کا صیغہ ہے۔ صلی، تو رحمت نازل فرما۔ صلی یہ فعل ہے، فعل ماضی۔ اس سے ماضی، مضارع، امر جو تمام طرح کی تصریفات مارفولوجی کے تحت اس کے مختلف شکلیں آئیں گی، اس میں فعل امر کا صیغہ ہے صلی، تو رحمت نازل فرما۔ اعلیٰ کے معنی پر، محمد کا مطلب محمد، آل معنی اولاد، آل۔ اب آل سے کیا مراد، یہ سب چیزیں بات کی ہیں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے آل اولاد، آل۔ کما معنی جیسا کہ، صلیتا، تو نے رحمت نازل فرمایا، صلیتا۔ تو صلیتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ماضی کی جب اس کی گردان ہوگی تو صلی، صلی، صلو، صلیت، صلیتا، صلینا، صلیتا، صلیتما، صلیتم، صلیتے، صلیتما، صلیتا، صلیتو، صلینا۔ اس طریقے سے اس کے 14 فارمز آئیں گے۔ صلیتا، تو نے رحمت نازل کیا۔ یہاں پر ابھی آپ جو لفظ ہے اس کو یاد کر لیجئے، جب مارفولوجی سمجھائی جائے گی تو اس وقت آئے گا۔ واو معنی اور، ابراہیم کے معنی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام، انا معنی بے شک، کا معنی تیرا، تو یہ پچھلے بھی آ چکا ہے۔ حمید یہ نیا لفظ ہے، حمید کے معنی تعریف کا مستحق۔ حمد کے معنی تعریف ہے، جیسے کہا ان الحمد للہ، تو حمد کے معنی تعریف، اسی سے بنا ہے حمید معنی تعریف کا مستحق۔ مجید معنی بڑی بزرگی والا، مجید، حمید تعریف کا مستحق اور مجید بڑی بزرگ والا۔ بارک، برکت نازل فرما، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ بارک جس میں حکم دیا جائے تو رحمت نازل فرما، واحد مذکر حاضر۔ بارک، بارکا، بارکو، باریکی، باریکا، بارکنا، یا بارکا، بارکا، بارکو، بارکت، بارکتا، بارکنا، بارکتا، بارکتما، بارکتم، بارکتے، بارکتما، بارکتنا، بارکتو، بارکنا۔ تو بارکا فعل ماضی ہو جائے گا اور بارک امر کا صیغہ تو نازل فرما۔ تو یہ درود کے مفرد الفاظ ہو گئے۔ اب آپ اس کو ملا لیجئے ایک میں۔ اللہم صلی، اے ہمارے اللہ تو رحمت نازل فرما، علی محمدن، محمد پر۔ یہ بتایا تھا کہ علی کے بعد جس بھی لفظ پہ آئے گا اس پہ زیر ہو جائے گا۔ وعلی آل محمدن، اور محمد کے آل پر۔ واو معنی اور، علی معنی پر، آل مطلب آل، محمد مطلب محمد۔ وعلی آل محمدن، اور محمد کے آل پر۔ کما جیسا کہ، صلیتا تو نے رحمت نازل فرمائی تھی، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کے آل پر۔ انکا بے شک تو، انا الگ ہے، کا الگ ہے، انکا بے شک تو۔ حمید تعریف کا مستحق ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہو گیا درود کا۔ اللہم صلی علی محمد، اے ہمارے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر۔ کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی تھی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق، قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ اب دوسرا پارٹ چلیے۔ اللہم بارک، اے ہمارے اللہ تو برکت نازل فرما، علی محمد محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد کے آل پر۔ کما بارکتا وہاں تھا کما صلیتا، یہاں ہے کما بارکتا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم پر اور ابراہیم کے آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بزرگی والا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کل 3 یا 4 لفظ نئے ہیں۔ ایک لفظ ہے اس میں صلی، رحمت نازل فرما، اور ایک لفظ ہے حمید اور دوسرا مجید، اور بارک، بارکا نازل فرمایا،
برکت نازل فرمایا، بارک اس کا امر کا صیغہ ہو جائے گا۔ بس اتنے ہی الفاظ اس میں نئے ہیں، باقی آپ کو ملا کے درود پڑھنا ہے۔ اب وہ درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ بھی آپ پڑھ ہی لیجئے۔ اللہم، وہی پرانا اے ہمارے اللہ، انا بے شک پیچھے آ چکا، یا مانے میرا بتایا تھا میں نے کہ نہ مانے ہم سب کا، یا مانے میرا واحد کے لیے، واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے۔ ظلم تو، ظلمہ مانے ظلم کیا، ظالم اسی سے لفظ آتا ہے، ظلم تو میں نے ظلم کیا، ظلمہ ظلمہ ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنا، ظلمتا ظلمتما ظلمتم، ظلمتے ظلمتما ظلمتنا، ظلمتو ظلمنا، ظلم تو میں نے ظلم کیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو ظالم یا ظالمہ کا لفظ یاد رکھیے، ظلمہ مانے ظلم کیا، نفس کے معنی جان، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ یا مانے میرا دیکھیے دو بار آ گیا، تو یا مانے میرا اپنا جو بھی ہے، تو یہاں پر میں نے اور یہاں پر میرا ہو جائے گا۔ ظلمن مانے ظلم، اسی سے ظلم ہے۔ کثیر مانے زیادہ، یہ آ چکا ہے۔ کثیر اور قلیل اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ واو ار آ چکا ہے۔ انہو، یہ بھی پیچھے آ چکا، ان مانے بے شک، ہو مانے وہ، لا نہیں، وہ آ چکا۔ یغفرو، یہ بھی لفظ آ چکا۔ غفرہ یغفرو، مغفرت کرنا، بخشنا۔ یغفرو بخشتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ ذنوب، ذنبن کے معنی گناہ ہوتے ہیں، اس کی جمع آئے گی ذنوب، ذنوب معنی گناہوں کو، تو ذنب معنی گناہ یاد رکھیے، اس کی جمع ہے ذنوب۔ الا معنی مگر آ چکا، انتا معنی تو، یہ بھی آ چکا۔ فا معنی پس، یہ بھی آ چکا ہے۔ غفرہ سے یغفرو، غفرہ سے اغفر، امر کا صیغہ۔ ابھی فی الحال یاد کریے، اغفر مانے تو بخش دے، یا مانے میرا آ چکا، من مانے سے بھی آ چکا، کا مانے تیرا اپنا یہاں ہو جائے گا، نی مجھ پہ، وہ اصل میں یا مانے میرا ہے۔ یہ ایک قاعدے کے طرف سے نون وقایا لگتا ہے، یہ بعد میں جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آئے گا کہ یہاں نون کیوں لایا گیا، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ غفور بخشنے والا، اسی سے غفرہ، غفور، غفران، غفران جتنے بھی الفاظ ہیں، تو یہ غفرہ یغفر سے غفور بخشنے والا، تو غفرہ بخشا، یغفر بخشتا ہے، غفور بخشنے والا۔ لام مانے لیے، یہ وہی ہے۔ مغفرہ بخشش، تو غفور بخشنے والا، مغفرہ بخشش، ایک ہی لفظ کے تمام فارمز ہیں یہ۔ عند مانے پاس، ارحم، رحمہ یرحمو سے ارحم، رحم کر، امر کا صیغہ۔ انکا بے شک تو، رحیم رحم کرنے والا، پیچھے آ چکا ہے۔ الفاظ کا ریپیٹیشن بار بار ہو رہا ہے، اگر پچھلا سبق آپ کو یاد ہے تو اگلے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوگی۔ اللہم، اے ہم سب کے اللہ، انی، انا مانے بے شک، یا مانے میں، میرا، انی بے شک میں نے، ظلم تو میں نے ظلم کر دیا اپنی جان پر، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم کر دیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ، اے اللہ میں نے بے شک اپنی جان پر بہت ظلم کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور بے شک گناہوں کو نہیں بخشتا ہے مگر تو ہی۔ انہو بے شک وہ، یعنی بے شک، لا یغفر الذنوب نہیں بخشتا ہے گناہوں کو، الا انتا مگر تو ہی، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، فا مانے پس تو، اور اغفر بخش دے، لی مجھے، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، کیا، مغفرتن من عندک، خاص مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، مغفرت تو مجھے بخش دے، بخشش، پھر بخشش کی وضاحت ہو گئی، من عندک، من مانے سے، عند مانے پاس، کا مانے اپنے، تیرے اپنے پاس سے خاص بخشش، ورحمنی اور تو مجھ پہ رحم کر، ارحم رحم کر، ارحم کے ساتھ جب یا لگانا ہوا تو مشکل ہوا، ارحمی، تو یہاں پہ نون وقایا لگ گیا، ارحمنی تو مجھ پر رحم کر دے، انکا انت الغفور الرحیم بے شک تو بہت نہایت بو بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ دو چیزیں یاد کریے آپ، ایک تو درود، اور دوسرے درود کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے ماثورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر دیا، اور بے شک نہیں بخشتا ہے گناہوں کو، یا بے شک گناہوں کو نہیں بخشتا ہے مگر تو ہی، یہ حسر کے ساتھ کہ نہیں گناہوں کو بخشتا ہے مگر تو ہی، تو مجھے بخش دے اپنے پاس سے خاص قسم کی مغفرت، خاص بخشش،
ورحمنی اور تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔